ہوا ہے اس کیڈر کے لیے ہم الگ سے پوسٹ کریٹ کر رہے ہیں بجٹ بک کے اندر. تو یہ جو بجٹ ہمارے پاس پچھلے سال آیا 2023-24 کا, تو اس کے اندر ہم نے الگ سے پوسٹیں کریٹ کی. بجٹ میں وہ پوسٹیں ایلوکیٹ ہو گئی, پالیسی ساتھ میں آ گئی. ہم نے کہا کہ بھائی ہم کسی کی پریویس جاب کو ہٹ نہیں کر رہے, کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا. اب اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پرائمری اسکول ٹیچر ہے یا 14 گریڈ کے اندر JEST بیٹھا ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے 16 گریڈ کی نوکری چاہیے, پبلک اینڈ پرائیویٹ کو دونوں کو ریشو دے دیا ہم نے 60-40 کا, کہ اگر کوئی ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ یہ موجود ہے کہ وہ آ کے یہ ٹیچنگ لائسنس لے لے. شرط یہ تھی کہ ایلیمنٹری اسکول ٹیچر اب وہی بن سکے گا کہ جس کے پاس ٹیچنگ لائسنس ہوگا. تو ایک تو ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ کے ذریعے سے لوگ آ سکتے ہیں, چاہے پبلک سیکٹر کے ہوں اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں. تو اسپیشلی میں یہاں پر جب بیٹھا ہوں IOBM کے اندر, تو میں کہوں گا کہ یہاں جو پڑھنے والا بچہ ہے یا جتنی بھی ہمارے پاس آج یونیورسٹیز موجود ہیں, وہاں پر جتنے بھی لوگ BEd کر رہے ہیں, تو ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ٹیچنگ لائسنس لیں, چونکہ بنیادی شرط اب ٹیچنگ لائسنس ہے ان کے لیے. تو وہ ٹیچنگ لائسنس ملے گا تب کہ جب ان کے پاس BEd ہوگی. تو پروفیشنل ڈگری ویسے لائسنس تو وہ اپلیکیبل ہوں گے, وہ اپلائی کر سکیں گے جاب کے لیے. اب جب وہ جاب کے لیے اپلائی کریں گے تو ایک پورشن 60% تو ہم نے رکھ دیا ان کے لیے. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا بلک ہم نے SIM کے اندر 62,000 ہسٹوریکل جو ہے نا ایونٹ ہم لوگوں نے کیا ہے, ایک اچیومنٹ کی ہے کہ تاریخ میں کبھی اور شاید کہیں بھی اتنی بڑی جو ہے نا وہ ریکروٹمنٹ نہ ہوئی ہو. وہ SIM نے تھرو تھرڈ پارٹی ٹرانسپیرنٹ ریکروٹمنٹ کی ہے. تو وہاں جو JEST آیا ہے گریڈ 14 کے اندر ہے, اور اگر وہ بھی ٹیچنگ لائسنس لے لیتا ہے, ڈگری اس کے پاس پھر وہی 2.5 کی بھی ہے, 4 ایئرس کی AIMED ہے, تو ہم نے کہا کہ اس کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ پروموشن لے کے 16 پر آ جائے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج جب ہم نے دیا پبلک سیکٹر ٹیچر کو, تو پبلک سیکٹر ٹیچر کی طرف سے اس پہ کوئی خاص ریزسٹنس اس کے بعد نہیں آئی کہ ہمارا پروموشن نہیں ڈسٹرب ہو رہا. مینڈیٹری اس کو نہیں کیا گیا ہمارے لیے, اور مینڈیٹری نہ کرنے کا بھی ریزن یہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت SIM کے اندر اگر 2 لاکھ کے قریب ٹیچرز جو پبلک سیکٹر کے اندر موجود ہیں, اور 1 سے 1.5 لاکھ ٹیچر ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے اندر موجود ہیں مختلف فیلڈز کے اندر, تو ان تمام ٹیچرز کے اندر ایسی کوئی کمپٹیشن کریٹ ہونی چاہیے اور لوگوں کو ایسا موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا جو ہے وہ اظہار کر سکیں کہ میں ان تمام 3 لاکھ ٹیچرز میں سے میں وہ نمایاں ٹیچر ہوں کہ میرے پاس ایک ٹیچنگ لائسنس موجود ہے. تو اس کو ایک کریڈیبلٹی ملے گی, پرسٹیج ملے گی, اس کو معاشرے کے اندر ایک ریسپیکٹ ملے گی کہ بھائی اس پورے معاشرے کے اندر 3 لاکھ اساتذہ میں سے یہ 50 یہ 100 یہ 1000 لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ٹیچنگ لائسنس لے لیا ہے. تو یہ موقع ہم دینا چاہ رہے تھے. لوگوں نے بڑا, جو خاص طور پہ جو نئی ریکروٹمنٹ SIM گورنمنٹ نے کی ہے اس میں سے جو 60-62 لوگ تھے, انہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ اس کے اندر آ کر حصہ لیا, اور انہوں نے تھیوریز کی, ہم نے پریزنٹیشنز کی, ہم نے پبلک اویئرنیس کے سیشنز چلائے, ہم سوشل میڈیا پہ خود چلے گئے, خود لوگوں کو جوابات دیتے رہے. تو لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم کیوں نہیں اپلائی کر سکتے. اچھا, یہاں پر جب کوشچن آتا تھا تو پھر بات وہی آتی تھی کہ پبلک سیکٹر کا سارا وہ جو 1.5 لاکھ ٹیچر ہے وہ اپلائی تو کر سکتا ہے, BEd تو وہ ہے, لیکن میجورٹی کے پاس 1 ایئر BEd تھی. تو اچھی بات ہے کہ آج نیٹے بھی یہاں موجود ہے, تو وہ ہماری اس میں رہنمائی کریں گے کہ چونکہ ایک پروفیشنل ڈگری کے کچھ کریڈٹ آورس کیے ہوئے ہیں, تو کوئی برجنگ کورس, کوئی اس طرح کی چیز ضرور پروپوز ہونی چاہیے کہ ایک بہت بڑا بلک موجود ہے فیلڈ کے اندر جو پروفیشنل ڈگری کر کے اور اتنا ایکسپیرینسڈ وہ ہے, اس کو بھی موقع ملنا چاہیے. باقی پروسیجر یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک ایشو تھا کہ ہم ایک پروفیشنل لائسنس دینے جا رہے ہیں, ٹیچنگ لائسنس ہے پروفیشنل لائسنس. تو اس کو پروفیشنل لائسنس کو ہم کس طرح ایویلویٹ کریں پرسن کو کہ وہ اس کو ہم یہ لائسنس دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ اس کو ہم آبزرو کریں, اس کی ٹیچنگ کو آبزرو کریں. لیکن اگر ہمیں اندازہ تھا کہ جب ہم یہ لائسنس کے لیے فیلڈ میں جائیں گے تو جب لوگ اپلائی کریں گے تو ایک بہت بڑی تعداد ہوگی, اور اتنی بڑی تعداد کو جب ہم جا کے آبزرو کریں گے ڈیورنگ ٹیچنگ تو یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا کام, اتنے بڑے بلک کو فزیکلی آبزرو کرنا. تو اس کے لیے پھر ہم نے الٹرنیٹو ٹیچنگ کا جو ہے وہ ہم نے کانسیپٹ لیا, انٹرنیشنلی کانسیپٹ ہے یہ, اور لوگ دنیا کے اندر ٹیچرس کو اسی طرح آبزرو کریں. سینیریو بیسڈ ہوتا ہے, لوگوں کو صورتحال دی جاتی ہے کہ صورتحال کے اندر آپ کیا اسٹریٹجی, جو پڑھا لکھا ہوگا جس نے BEd کی ہوگی وہی اس سینیریو کو پڑھ کے سمجھ کے اس کا جواب دے پائے گا. تو اس کو یہ بھی ہم لوگوں نے کیا. تو ٹیسٹ کے اندر 3 میجر کمپوننٹ ہم لوگوں نے رکھ دیے. ایک کمپوننٹ وہ جس آپ کیٹیگری کو پڑھانے چاہ رہے ہیں, جس لیول کو پڑھانے جا رہے ہیں, یعنی کہ ایلیمنٹری ٹیچرس کی بات کر رہے ہیں تو ایلیمنٹری ٹیچر کلاس 1 to کلاس 8 پڑھائے گا. تو اس کا کریکولم ہم نے ٹیسٹ میں رکھ دیا کہ اس کے کریکولم کے اندر جتنے SLOs ہیں, جو بھی کانسیپٹس ہیں, وہ سارے کے سارے آپ نے پڑھ کے آنے. پھر ہم نے وہ کورسز کہ جو پروفیشنل ڈگری کے وہ کر کے لا رہا ہے وہ بھی ہم نے شامل کر دیے. اور اس کے بعد تیسری چیز یہ تھی کہ اس کی سائیکولوجیکل جو اس کی ویل بینگ تھی اس کو بھی چیک کرنے کے لیے کچھ کوشچنس اس حوالے سے بھی کر لیے گئے. پھر یہ تھا کہ اس کی ٹیسٹ کی ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے. ہماری پالیسی نے ہمیں کہا کہ 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو ایک اچھے
ٹیسٹ کے لیے ہم نے کہا کہ کم از کم 2 گھنٹے کا ٹیسٹ ہونے چاہیے. تو 2 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوا, سجیسٹ ہوا. پھر اس میں یہ تھا کہ عام طور پہ MCQs آتے ہیں, لوگ اندازوں سے بھی اس کو کر لیتے ہیں, سوچ کے کرنے کے لیے پھر ہم نے کہا کہ اس کے اندر ایک ریشو بننا چاہیے. تو یہ تقریباً 35% اور 65% کا ریشو بن رہا ہے, جس میں ہم CRQs کو 65% دے رہے ہیں اور 35% ہم لوگ MCQs کو دے رہے ہیں. تو اس طرح ایک اچھی کمبینیشن ہے اس ٹیسٹ کے اندر. اور سلیبس بھی ہم لوگوں نے بہت پہلے ہی نیٹ پہ دے دیا ہے کہ اس سلیبس کے اندر سے آپ کے پاس کوشچنس آئیں گے, آپ اس کو تیاری کر لیں. ماڈل ٹیسٹ پیپر بھی ہم لوگوں نے ویب سائٹ پہ دے دیا ہے کہ یہ ماڈل پیپر ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں کون کون سے ایریاز کو ٹچ کیا گیا ہے, ان ایریاز پہ آپ لوگ تیاری کریں. اور اس کی پریکٹس کرنے کے لیے کہ 2 گھنٹے کے لیے آپ نے اس ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہونا ہے, تو آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیں, اسی پیپر کو سامنے رکھے کہ آپ اس کو 2 گھنٹے میں کر پا رہے نہیں کر پا رہے. تو اسٹوڈنٹس کی ہم نے, کینڈیڈیٹس کی ہم نے فیسیلیٹیشن کے لیے یہ سارے سیشن ہم لوگوں نے سارے ایگزامات سب تک ہم لوگوں نے اٹھا لیے. تھینک یو زید صاحب. آئی تھنک آپ نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں پورا پروسیس سمجھا دیا. کی فیچرز کی ٹیک اویز میں آڈینس کی طرف اپنے ریپیٹ کر دوں, جو اسٹوڈنٹس جو ٹیچرز اس وقت یہ ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں ٹیچنگ لائسنس کا, اس کا میکینزم, اس کی ڈیٹیلز, اس کے سیمپل ٹیسٹ پیپرز, کریکولم, ہر چیز ویب سائٹس پہ, اسٹیڈا ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے. آپ جا کے ایکسیس لے سکتے ہیں. ٹیسٹ پیپر 2 گھنٹے کا ہے جیسے کہ بتایا گیا ہے. کن چیزوں پہ آپ کو پریپیئر کرنا ہے, سب سے پہلی چیز جو آپ نے پریپیئر کرنی ہے, بیکاز یہ ایلیمنٹری لیول ہے کلاس 1 to 8, تو جو ہمارے اپرووڈ کریکولا ہے, صرف اپرووڈ کریکولا فرام کلاسز 1 to 8, اس کے جو کور کانٹینٹس ہیں جس میں انگلش, میتھمیٹکس, سائنس, سوشل اسٹڈیز اور ریلیجن یا ایتھکس ہے, وہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے کانٹینٹ میں. پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کے جو کورسز آپ نے اپنے BEd پروگرام میں پڑھے ہیں, جس میں آپ کے فاؤنڈیشنل کورسز ہیں, پروفیشنل کورسز ہیں اور کور کورسز ہیں, وہ آپ نے پریپیئر کرنے ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے آلٹرنیٹ ٹو پریکٹس, کیونکہ کلاس روم آبزرویشنز پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہیں اتنے بڑے نمبر کے لیے. سینیریو بیسڈ آئٹمس کریٹ کیے گئے ہیں جو اس ٹیسٹ میں آپ کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف کلاس روم ٹیچنگ کو اسیس کریں گے. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ویل بینگ کی کچھ کویشچنس ہیں اور پیورلی اسٹیمولائی بیسڈ آئٹمس کریٹ کیے گئے ہیں. MCQ بیسڈ کویشچنس 35% ہیں اور CRQ بیسڈ کویشچنس 65% ہیں. ساری ڈیٹیلز آپ کے لیے اویلیبل ہے. پلیز ٹیچرز whosoever is willing to take this test kindly take use of these and then prepare accordingly. یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر خالد کی طرف, اور ڈاکٹر خالد بہت غور سے باتیں سن رہے تھے رسول بخش صاحب کی بھی اور زید صاحب کی بھی. تو خالد صاحب میں آپ سے ایک ہی ساتھ 2 سوال کروں گی. پہلا تو یہ کہ ہمیں تھوڑا سا ہماری آڈینس کو رول آف نیکٹے سمجھائیے. نیکٹے کس طرح ایوالو ہوا, آج ہم کہاں کھڑے ہیں, اور جو سر ہم پینل سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اوور آل انڈرسٹینڈنگ آف ٹیچر ایجوکیشن اکراس پاکستان جو ہماری ہے, ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز آفر کر رہے ہیں, اس لینس سے اس پروگرام کی افادیت کو بھی سمجھائیے. اور پھر ہمیں یہ بھی تھوڑا سا اس پہ بتائیے کہ جو ٹیچنگ لائسنس کی طرف ٹیچرز جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز کتنے امپورٹنٹ ہیں. تھینک یو ڈاکٹر کرن, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں IOBM کی اس ایفرٹ کو کہ جنرل اویئرنیس کے لیے انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا. اور اس کے بعد میں اپریشیٹ کروں گا سندھ گورنمنٹ کے اس انیشیٹو کو. یہ بہت حسین اقدام ہے جو یہاں اٹھایا گیا ہے, اور جناب ڈائریکٹر اسٹیڈا اور ڈائریکٹر لائسنسنگ نے جتنے اچھے طریقے سے اس کی اہمیت اور اس کے پروسیس پروسیجر کو ایلیبوریٹ کیا ہے, یہ بہت قابل تعریف ہے. اور ڈائریکٹر لائسنسنگ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی ایفرٹ کی گئی ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ بہت ہی جو ہے نا قابل تحسین بات ہے. اچھا, تاکہ آپ نے 2-3 سوال اکٹھے پوچھ لیے تو میں جواب دینے کی کروں گا, کوشش کروں گا. جہاں تک نیکٹی کا تعلق ہے, نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن, یہ بھی اس طرح لائسنسنگ ایک کوالٹی ایشورنس میجر ہے, ایکریڈیٹیشن بھی ایک کوالٹی ایشورنس میجر ہے, میکینزم ہے. تو ایکریڈیٹیشن سے ہم ٹیچر ایجوکیشن پروگرام کی کوالٹی کو انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وی ہیو نیشنل ایکریڈیٹیشن اسٹینڈرڈس فار ٹیچرس. یہ جو ایکریڈیٹیشن اسٹینڈرڈ ہیں یہ ڈیفائن کرتے ہیں ٹیچر ایجوکیشن پروگرام کی کوالٹی, اور اس کو آپریشنلائز کیا گیا ہے ان ٹرمز آف کوالٹی انڈیکیٹر. ان کوالٹی انڈیکیٹر کے اگینسٹ ہم پروگرام کو اسیس کرتے ہیں, ویدر دیٹ پروگرام از بینگ آفرڈ ان یونیورسٹی اور اینی ادر ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, اس کو اسیس کرتے ہیں. اس کے لیے ایک ہمارے پاس بڑا ریگرس میکینزم ہے جو بہت تھاٹ آؤٹ پروسیس کے ذریعے ایوالو ہوا ہے.
تو اس کو ہم اسیسمنٹ کے بعد پھر بینچ مارکس ہیں جن کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ایکریڈیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اور پھر اس کو کون سا لیول دینا ہے. تو یہ ایک بڑا آبجیکٹو اور ریگرس پروسیس ہے جس میں اور پھر ہم ایک اس کا سب سے جو اہم پہلو ہے وہ ہماری فیڈ بیک ہے. ہم پروگرام کو اسیس کر کے انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کی کیا اسٹرینتھس ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں, ان انڈیکیٹر کے اگینسٹ کہاں کہاں آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے وی آر ٹرائنگ ٹو امپروو ٹیچر ایجوکیشن پروگرامس. تو اور ہماری یہ خواہش ہے کہ لائسنسنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے وہ آل اوور دا نیشن. یہ میں ایک پرسنل بات کرتا ہوں کہ میں مور دین 20 ایئر اسکول ٹیچر رہا ہوں, اور میں جب ٹیچر تھا تو مجھے یہ ایک احساس ہوتا تھا کہ میجورٹی آف دا ٹیچر شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو انٹر انٹو دا اسکول. تو ایسا فنومنا تھا. تو میری تو یہ دل کی خواہش ہے کہ لائسنسنگ ہو اور بڑے ریگرس طریقے سے ہو. انیشلی جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, بٹ میری پرسنل اوپینین ہے کہ ٹیچر لائسنسنگ کا جو ٹیسٹ ہے اٹ شوڈ بی بیسڈ آن نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچر. تو جس میں پروفیشنل نالج بھی مینشنڈ ہے, جس میں ڈسپوزیشن ویلیوز اور کمٹمنٹ بھی مینشنڈ ہے, اور جس میں اسکلز بھی بتائی گئی ہیں کہ کون کون سی اسکلز چاہیے. تو ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. وہ ڈیفائن کرتے ہیں ٹیچر کوالٹی کو. تو جس چیز کی ہمارے پاس ڈیفینیشن موجود ہے اس کی کوالٹی اسی پیرامیٹر سے دیکھی جانی چاہیے. بٹ انیشلی جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ بہت اچھا ہے, کیونکہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے, اور جو ریزسٹنس ہے انہوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر ساری باتیں کی ہیں. تو اٹ از گڈ. جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ویسے بھی کہتے ہیں خالد صاحب جب کہہ رہے ہیں نا کہ نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈس کے الائنمنٹ میں ٹیسٹ, تو جو ہمارا ٹیچر ایجوکیشن کریکولم ہے بی ایڈ کا 4 ایئرس والا, وہ تو بالکل نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے. انڈائریکٹلی ہم انہیں کو ٹچ کر رہے ہیں, انہیں ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے ٹیسٹ ڈیولپر کو کہ یہ نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈس کو انکارپوریٹ کرنا ہے. ہم نے کہہ دیا, ہم نے اپنے ایڈ میں بھی دے دیا تھا, پالیسی میں بھی دے دیا ہے, ان کو بھی گائیڈ لائن کے اندر دے دیا. تو اوور آرچنگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آرچنگ ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ وہی نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈس ہے. تو اس کے بیسس پہ جو کریکولم ہے اس کی بیسس تھینک یو فار ایلیبوریشن. بہت شکریہ. تو یہ بات ٹھیک ہے. تو اور کیا سوال تھا آپ کا؟ ایک بات اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ ٹنیکٹڈ ایک ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو دیکھتا ہے اکراس پاکستان. تو اب آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچر, میں سمجھتا ہوں ہم سارے پاکستان میں یہ نیشنل ادارہ ہے, یونیورسٹیاں اور ادارے اپلائی کرتے ہیں, ایکریڈیٹ کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑا چیلنج ایکٹی کا ہے افیلیٹڈ ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. ایک تو ان کی انٹرسٹ نہیں ہے ایکریڈیٹیشن کے لیے, اور ایک ہماری آبزرویشن ہے کہ بہت سارے ادارے بہت سب اسٹینڈرڈ ٹیچر ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں نہ ہونے کے برابر. تو یہ لائسنسنگ سے ایک فلٹریشن ہو جائے گی. وہ ادارے خود بخود ان کو کاشن ہو جائے گی. جب ان کے اسٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گے تو لوگوں ہم پیرنٹ الرٹ دیتے ہیں کہ ان اسکولوں ادارے جو ایکریڈیٹ نہیں ہے وہاں پر آپ داخل نہ کروائیں بچے. HEC بھی پیرنٹ الرٹ دیتی ہے, ہم بھی نیشنل ٹیسٹ میں پیرنٹ الرٹ دیتے ہیں. لیکن جب وہ عملی طور پر دیکھیں گے کہ ان اداروں سے پڑھے ہوئے بچے لائسنس نہیں لے پا رہے تو خود بخود ان کا علاج ہو جائے گا. جو بھی ادارہ واٹس ایور دیٹ از, تو جو سب اسٹینڈرڈ کام کر رہا ہے یہ اس کا ایک اس کو کنٹرول کرنے کا ایک فلٹر ہے. اس لیے میں تو بہت خوش ہوں, نیکٹی اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں کریٹیسزم کی بات نہیں ہے, بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ دیر شوڈ بی اے